الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصبر نصف الإيمان أو كما قال. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصبر من الإسلام كالرأس من الجسد أو كما قال. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت مجھے کلمات حق کا قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب مسلمانوں کو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلامی تعلیمات میں صبر کی بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی حیثیت ہے. صبر انسان جب کرتا ہے تو اسے اللہ کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے اور جنت میں اسے اعلیٰ ترین مقام بھی ملتا ہے. اور ایک مسلمان کے لیے سب سے عظیم پہچان اور اس کی اہمیت کس بات میں ہے کہ مسلمان ہر حال میں صابر رہتا ہے. یہی قرآن کی تعلیم ہے اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات عالیہ ہیں. قرآن میں صبر کے حوالے سے مختلف مقامات پر اس امت کو درس دیا گیا ہے. صبر کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی حادثہ ہو جائے، رشتہ دار فوت ہو جائے، تجارت میں خسارہ آ جائے، جانی مالی نقصان ہو جائے، دنیا کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بظاہر انسان کے لیے تکلیف دہ ہیں، ان میں سے کوئی بھی صورتحال پیدا ہو جائے، وہ مالی ہو جانی ہو، اس تکلیف اور مصیبت پر صبر کرنا یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. کئی حضرات آپ دیکھتے ہیں محرم الحرام میں
صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں تو میں نے کوئی عداوت تعصب نہیں، قرآن و حدیث میں میں نے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو مدد طلب کرو۔ قرآن مجید میں کئی طرح کے خطاب ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، یا ایھا الکافرون، یا اہل الکتاب، لیکن تمام خطابات میں سے خوبصورت ترین خطاب جو ہے وہ ایمان والوں کو ہے، اے ایمان والو۔ سیدنا خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں، جو سیدنا علی المرتضیٰ کے مرید بھی ہے اور خلفاء میں بھی شمار ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں جب قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب آیت میں پڑھو، اس آیت کو غور سے سنو اور پڑھو، اس لیے کہ اللہ ذوالجلال اپنی ساری مخلوق میں ایمان والوں کو علیحدہ کر کے ان سے خاص خطاب فرما رہا ہے۔ اور جب ایمان والوں سے خاص خطاب ہے، میں آپ کو بھی دعویٰ دیتا ہوں، جتنے مقامات پر قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ خطاب ہے، وہاں حکم عام نہیں بلکہ خاص حکم ہے۔ اور جو یا ایھا الذین آمنوا والے حکم اور خطاب پہ عمل کر لیتا ہے، اس کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، قبر بھی بہتر ہو جاتی ہے، اور اس کی آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ اب ذرا یہاں پہ غور کریں، فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے، دونوں چیزیں، صبر اور نماز، فرمایا اس سے مدد حاصل کرو۔ مصیبت، پریشانی، بیماری، مالی خسارہ، جانی خسارہ کوئی بھی آ جائے تو دو کام کرنے ہیں، ایک صبر کرنا ہے، دوسرا نماز سے مدد حاصل کرنی ہے۔ اس آیا کریمہ کا صحیح مصداق اور آئینہ کون ہے؟ سیدنا امام حسین اور ان کا گھرانہ ہے کہ آپ نے اتنا جانی نقصان پر صبر بھی کیا ہے اور آخر لمحات تک نماز بھی ادا کرتے رہے۔ ٹھیک ہے نا؟ سب سے اہم ترین اس آیا کریمہ پر کما حق ہو اس گھرانے نے مکمل عمل کیا ہے، مکمل عمل کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ ذوالجلال نے ان کو بڑے بڑے انعامات سے نوازا ہے۔ اب صبر ذرا، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم نے ارشاد فرمایا الصبر نصف الایمان، صبر جو ہے یہ آدھا ایمان ہے۔ اور پھر فرمایا، اس کو دوسرے مسلک کے علماء نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور یہ امام جعفر صادق سے یہ حدیث مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں الصبر من الایمان کالراس من الجسد، لوگوں صبر کی ایمان میں حیثیت یہ ہے جس طرح سر وجود میں اس کی حیثیت ہے، اگر سر الگ ہو جائے تو پورا جسم بیکار ہے۔ وجود کا دار و مدار انحصار، ٹانگ کٹ گئی، دونوں کٹ جائیں، دونوں بازو کٹ جائیں، دل کا آپریشن ہو جائے، سارے معاملات ہو سکتے ہیں، اگر سر الگ ہو گیا تو وجود ختم ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں صبر کا تعلق ایمان کے ساتھ ایسے ہے جیسے سر کا تعلق جسم کے ساتھ ہے۔ اگر سر قائم ہے تو وجود قائم ہے، اور اگر صبر قائم ہے تو اسلام اور ایمان قائم ہے۔ جس بندے میں صبر نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے۔ خود سمجھتے چلے جانا کہ صبر کی کیا حیثیت ہے۔ تبھی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا غور کرنا، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ فلیس منا، لوگوں جس آدمی نے اپنے رخسار پیٹے، گریبان پھاڑا، چاک کیا، شور شرابہ کیا اور جاہلیت کی ساری رسومات کو پھر سے دہرایا، فلیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ امت اس حدیث کو سمجھ جائے، ہر آدمی اپنے آپ کو حق پر کہتا ہے،
حضور فرماتے ہیں جو آدمی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے میرا نبی کے ساتھ تعلق ہے، یہ کام چھوڑنے ہوں گے، یہ رسمیں چھوڑنے ہوں گی، کیا رخسار پیٹنا، گریبان کو چاک کرنا، یا سینہ کوبی کرنا، یا پھر فرمایا جاہلیت کی ساری رسومات کو پھر سے ادا کرنا، فرمایا فلیسا منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیں ذرا، عموماً صدمہ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے واقعہ ہو جانے کے بعد، اور ایک واقعہ ہو گیا اس سے 10 دن پہلے سے بے صبری کا مظاہرہ کرنا اسلامی تعلیمات تو سرے سے ہیں ہی نہیں۔ غم ہوتا ہے صدمے کے بعد۔ پوری تاریخ میں، پوری کائنات میں ایسا نہیں ہے باپ بیمار ہے بیٹا رونا شروع کر دے میرے ابا جی مر گیا، نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے؟ بیوی رونا شروع کر دے، ایسا ہے؟ نہیں ہے۔ ہمیشہ غم ہوتا ہے صدمے کے بعد، صدمے سے پہلے غم نہیں ہوتا۔ یہ عجیب اصول ہے، عجیب ہی سوچ ہے، عجیب ہی نظریہ ہے، عجیب ہی دین ہے کہ 10 دن پہلے غم، جب واقعہ ہو گیا جس تاریخ کو، اس کے بعد کوئی غم نہیں ہے۔ نبی پوری دنیا میں آپ سروے کریں، اصول تو یہ ہے غم ہمیشہ صدمے کے بعد ہوتا ہے، غم صدمے سے پہلے نہیں ہوتا۔ حضور کو دیکھیں ذرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے سامنے ہے۔ جس سال آپ کی بیوی کا وصال ہوتا ہے، پوری امت کی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ذات گرامی کا، اور جب یہ اس مقام پر جو 2500 فٹ بلندی پر غار ہرا ہے، بندہ ناچیز وہاں حاضر ہوا، حضور وہاں تنہا تھے، یہ حضور کے لیے کھانا لے کے آ رہی تھی، حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، پوچھا حضور یہ کون آ رہی ہے؟ حضور نے فرمایا جبریل یہ میری بیوی خدیجہ الکبریٰ آ رہی ہے۔ عرض کی حضور اسے میرے بھی سلام دے دو اور اللہ کے بھی سلام دے دو۔ یہ ہے ہماری ماں کا مقام اور مرتبہ، جن کے پاس اللہ کے سلام آ رہے ہیں۔ اور پھر عرض کی حضور انہیں جنت میں ایسے موتی کی محل کی بشارت دے دو، موتی کا محل ان کے لیے خاص بنایا گیا ہے جس میں کوئی شور و گل نہیں ہوگا۔ تمام ازواج مطہرات میں سے اس بیوی کے فوت ہونے پر حضور کو بڑا صدمہ ہوا۔ اس وقت عرب میں مختص سال نہیں تھا، جبکہ بڑا واقعہ پیش آ جاتا اسی کے نام پہ سال کا نام رکھ دیا جاتا۔ یہ احادیث میں موجود ہے، اس سال کا نام عرب میں عام الحزن، غم کا سال رکھا گیا۔ اس سال کا نام کیا ہے؟ غم کا سال۔ اس کے باوجود میرے بھائیوں حضور کی حیات طیبہ ہمارے سامنے ہے۔ وہ سال آتا رہا، وہ مہینہ آتا رہا، وہ دن آتا رہا، لیکن میرے نبی نے غم نہیں کیا، میرے نبی روئے چلائے نہیں ہیں۔ حضور نے صدمہ بڑھا لیا۔ میری شفیقہ حیات بیوی تھی، بڑی تسلی دینے والی تھی، غم گسار تھی، اپنا سارا مال میرے اوپر خرچ کرنے والی تھی۔ ان تمام باتوں کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ جب سال کے بعد وہ دن آتے، حدیث پاک میں آتا ہے حضور نہ روتے تھے نہ چلاتے تھے۔ آپ کی تعلیم کیا تھی؟ بکری لیتے، اسے ذبح کرتے اور اس کا گوشت تقسیم فرما دیتے، فرماتے یا اللہ اس کا ثواب میری خدیجہ کو عطا فرما دے۔ یہ ہے تعلیمات۔ نبی رحمت نے ایسا خود اپنی امت کو کر کے دکھلایا ہے کہ سال کے بعد اگر دن آئیں تم غم اس انداز سے نہیں، رو چلا کر سینہ کوبی کر کے نہیں، تم غم کر سکتے ہو لیکن تمہارا انداز یہ ہو، سینہ کوبی کر کے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت نعمان بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جنگ بدر میں یہ شہید ہو گئے۔ ان کی ماں حضور کو ملی، عرض کی حضور میرا بیٹا اگر جہنم میں ہے پھر تو میں روں گی، اگر میرا بیٹا جنت میں ہے پھر میں صبر کروں گی، مجھے خوشی ہوگی میرا بیٹا جنت میں ہے۔ ذرا حدیث غور سے سننا، اور یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔
اگر میرا بیٹا جنت میں ہے میں صبر کروں گی. پھر حضور نے فرمایا تو کہتی ہے ایک جنت، تیرا بیٹا وہ تو جنت کی اعلیٰ جنت جو فردوس بری جنت ہے اس جنت میں ہے. فرمایا تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے. اور حضور نے بھی اپنی امت کو تعلیم دی ہے، کسی نبی نے یہ تعلیم نہیں دی کہ اللہ سے جنت مانگو تو کون سی جنت مانگو. فرمایا اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو. اوپر اللہ کا عرش ہے، نیچے جنت ہے، اور تمام جنتوں کے درمیان میں جنت الفردوس ہے، اور اس میں زیادہ حصہ جو ہے اس امت کا ہے. اللہ اکبر. یہ بھی یاد رکھنا، زیادہ حصہ اس جنت الفردوس میں، انبیاء کے بعد زیادہ حصہ جو ہے وہ حضور کی امت کا ہے. فرمایا میری صحابیہ تو کیوں روتی ہے؟ تیرا بیٹا جنت میں نہیں بلکہ وہ تو جنت الفردوس میں ہے. اس حدیث کو سامنے رکھیں. اب ذرا آئیں میرے بھائیوں، یہ تو صرف جنت الفردوس میں ہے. ماں روتی نہیں ہے، خوش ہے، صابر بھی ہے، خوش بھی ہے. اور حضور نے تو حسنین کریمین کے لیے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. آپ سمجھیں میری اس بات کو، اس بات کو ذرا غور کریں. انہیں فرمایا کہ وہ جنت الفردوس میں ہے، پھر غم کیا، صبر اور خوشی. اور یہاں فرما رہے ہیں حضور حسن و حسین تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ماں جنتی خواتین کے سردار ہے، اور نانا پوری جنت کا مالک ہے. کیا ہے؟ پوری جنت کا مالک ہے. پھر میرے بھائیوں ذرا غور کرنا، جب حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، پھر یہ صبر کے خلاف ہے. لوگ روئیں، چلائیں، پیٹیں، خدا کا شکر ہے اہل سنت ان کے علماء نے، ان کے مشائخ نے، ان کے پیران عظام نے وہی تعلیم دی ہے جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے. غم کرو، آنکھوں سے آنسو بہیں، لیکن صبر کرنا ہے. کیا؟ صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ کرام مرد کیا عورتیں بڑی صابر تھیں. جنگ احد میں ایک صحابی، ان کے والد اور پھر ان کا بھائی، ایک عورت کے 4 افراد موجود ہیں جنگ میں. ان کا باپ بھی شہید ہوتا ہے، ان کا خاوند بھی شہید ہوتا ہے، ان کا بیٹا بھی شہید ہوتا ہے، اور ان کی اس عظیم عورت کا بھائی بھی شہید ہوتا ہے. میاں، باپ، بیٹا، بھائی، یہ 4 عزیز فوت ہوتے ہیں. وہ جا رہی ہے احد کے میدان میں، پورا شور و غل ہے، حضور شہید ہو گئے ہیں. یہ بےتابہ نہ جا رہی ہے. کسی نے کہا تمہارے والد شہید ہو گئے ہیں، خاموش. کسی نے کہا تمہارا خامد شہید ہو گیا ہے، خاموش. کسی نے کہا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے، خاموش. کہتی ہے میں اپنے میاں کے بارے، اپنے باپ کے بارے، اپنے بھائی کے بارے، اپنے بیٹے کے بارے سوال نہیں کر رہی. مجھے یہ بتلاؤ کہ حضور کیسے ہیں. اللہ اکبر. حضور کیسے ہیں؟ کسی نے کہا کہ حضور تو زندہ ہے، سلامت ہے. اس نے کہا جب تک میں دیکھوں گی نہیں مجھے چین نہیں آئے گی. صحابہ کہتے ہیں چلتے چلتے جب آگے پہنچی، سامنے حضور کو دیکھا، کیا کہا؟ کل مصیبت بعدک جلل. حضور آپ کے ہوتے ہوئے ساری مصیبتیں کم ہیں. کیا ہوا؟ میرا باپ شہید ہو گیا، میرا میاں شہید ہو گیا، میرا بھائی شہید ہو گیا، میرا بیٹا شہید ہو گیا. آپ موجود ہیں، میرے اوپر کوئی مصیبت نہیں ہے. اللہ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد. میرے بھائیوں، نبی رحمت کی ذات گرامی پر اور ایسے صبر کے بے شمار واقعات ہیں. صبر پر تو بڑا اجر ہے. اگر میں قرآنی آیات پیش کروں، ایک آیت پیش کرتا ہوں، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ فرماتا ہے صابرین کو بغیر حساب کے اجر ملے گا.
صابرین کو بغیر حساب کے اجر ملے گا. ہر اعمال پر اجر کا پیمانہ ہے، لیکن جو سب سے زیادہ صبر ہے، جس میں محبت بھی ہو، اخلاص بھی ہو، رضا الہی بھی ہو، ساری چیزیں موجود ہوں، پھر اس صبر کا اجر یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال دے گا تو اس کا پیمانہ کوئی نہیں ہوگا. اس کا پیمانہ کوئی نہیں ہوگا. بندہ نمازی ہے، روزے دار ہے، مجاہد ہے، سخی ہے، شہید ہے، سارے عمل ہیں، لیکن اللہ قرآن میں یہ نہیں فرماتا میں نمازیوں کے ساتھ ہوں، روزے داروں کے ساتھ ہوں، حاجیوں کے ساتھ ہوں. ہاں، واللہ یحب الصابرین ان اللہ مع الصابرین. اللہ فرماتا ہے میں صبر کرنے والوں کے بھی ساتھ ہوں، اور جو صبر کرنے والے ہیں میں انہیں دوست بھی رکھتا ہوں. میں کیا ہے؟ انہیں دوست بھی رکھتا ہوں. ساری خواہشات کو چھوڑ کر صبر کرنا. مکان نہیں ہے صبر کرنا، دکان نہیں ہے صبر کرنا، خواہش ہے. خواہشات پہ کنٹرول کرنے کا نام کیا ہے؟ صبر ہے. اور حضور نے فرمایا مومن کتنا خوبصورت ہے، اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے. مومن کی دونوں حالتیں خوبصورت ہیں، آزمائش پہ صبر اور نعمت پہ کیا ہے؟ شکر. میرے بھائیوں، ایک اور حدیث سنیے. صبر کی وجہ سے انعام کتنا ملتا ہے. ایک صحابی باہر گئے ہوئے تھے، ان کے پیچھے بیٹا بیمار تھا. اتفاق کی بات کہ جس دن اس صحابی نے آنا تھا اسی دن ان کا بیٹا فوت ہو گیا. یہ حدیث میں موجود ہے. بیٹا فوت ہو گیا.